سورۃ الناس قرآن کی آخری صورت جو ہے، اس کا کچھ تشریح کا حصہ بقایا ہے، وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ پہلے دو حصے 2 لاگوں میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سورۃ ناس قرآن کریم کی آخری آیت، آخری صورت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کا آخری حصہ بیان کیا جاتا ہے۔ مالکیت اور ملکیت۔ مالکیت یا ملکیت ایک ایسی قوت کا نام ہے جس کی فضیلت، جس کی فعالیت کا مرتبہ ربوبیت سے معصوم ہوتا ہے، کیونکہ ربوبیت کا کل خلاصہ احاطہ، منفعت اور دفع مضرت ہے، اور دفع مضرت ہے، اور ان دونوں چیزوں پر قادر ہونا یہ ملک الطلاق کا منصب ہے، ملک الطلاق کا منصب ہے۔ پھر ذرا اور آگے بڑھتے ہیں تو ملک الطلاق ہونے ہی سے ہم کو اس کی معبودیت الوہیت کا سراغ ملتا ہے، کیونکہ معبود اسی کو کہتے ہیں جس کے حکم کے سامنے گردن ڈال دی جائے اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے حکم کی اصلاح پرواہ نہ کی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ انقیاد و بندگی بجز محبت کاملہ اور محبت مطلقہ کے اور کسی کے سامنے سزاوار نہیں، اور ان دونوں چیزوں کا اصلی مستحق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے معبودیت و الوہیت کی صفت بھی تنہا اسی وحدہ لا شریک کے لیے ثابت ہو گئی۔ پڑھو، تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم نفعا وضرا، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم نفعا وضرا۔ غرض سب سے اول جو صفت ایمان کا مبدا بنتی ہے وہ ربوبیت ہے، اس کے بعد صفت ملکیت، اور اس کی ملکیت اور سب کے بعد الوہیت کا مرتبہ ہے۔ پس جو شخص اپنے ایمان کو وسواس شیطانی کی مضرت سے بچانے کے لیے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں چارگوئی کرے گا، اس کو اسی طرح درجہ بدرجہ نیچے کی عدالت سے اوپر کی عدالت میں جانا مناسب ہوگا، جس طرح خود اس نے بترتیب اپنی صفات رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کو سورۃ الناس میں بیان فرما دیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح مستعاذبہ کی جانب یہ یہاں 3 صفتیں بغیر واو عطف اور بغیر ایادہ با جارہ کے مذکور ہیں، اسی طرح مستعاذ منہ کی جانب بھی 3 چیزیں نظر آتی ہیں جو صفت در صفت کر کے بیان کی گئی ہیں۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ وسواس کو صفت الالوہیت کے مقابلے میں رکھو، کیونکہ جس طرح مستعاذ بحقیقی الہ الناس ہے اور ملک و رب اسی تک رسائی حاصل کرانے کے عنوان قرار دیے گئے ہیں، اسی طرح مستعاذ کی حقیقت یہ ہے کہ وسواس ہے جس کی صفت آگے خناس بیان فرمائی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وسواس ہے کہ جس کی صفت آگے خناس بیان فرمائی ہے۔ خناس سے مراد یہ ہے کہ شیطان بحالت غفلت آدمی کے دل میں وسواس ڈالتا رہتا ہے، اور جب کوئی بیدار ہو جائے تو چوروں کی طرح پیچھے کو کھسک آتا ہے۔ ایسے چوروں اور بدماشوں کا بندوبست اور ان کے دستے تعدی سے رعایا کو مسون و معمون بنانا بادشاہان وقت کا خاص فریضہ ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ اس صفت کے مقابل ملک الناس کو رکھا جائے، اور الذی یوسوس فی صدور الناس جو خناس کی فعلیت کا درجہ ہے اور جس کو ہم چور کے نقب لگانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اس کو رب الناس کے مقابلے میں جو حسب تحریر سابق ملک الناس کی فعلیت کا مرتبہ ہے شمار کیا جائے، پھر دیکھیے کہ مستعاد و ممنع اور مستعاذبہ میں کس قدر
تام اور کامل تقابل ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بسرار کاملہ۔ تنبیہ، کئی صحابہ مثلاً عائشہ صدیقہ، ابن عباس، زید بن ارقم رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض یہود نے سحر کیا، جس کے اثر سے ایک طرح کا بدن مبارک کو لاحق ہو گیا۔ اس ایک طرح کا مرض سا بدن کو مبارک کو لاحق ہو گیا۔ اسی دوران میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ ایک دنوی کام کر چکے مگر خیال گزرتا تھا کہ نہیں کیا، یا ایک کام نہیں کیا اور خیال ہوتا تھا کہ کر چکے۔ اس کے علاج کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائیں اور ان کی تاثیر سے وہ اثر بإذن اللہ زائل ہو گیا۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ صحیحین میں موجود ہے، جس پر آج تک کسی محدث نے جرح نہیں کی، اور اس طرح کی کیفیت منصب رسالت کے قطعاً منافی نہیں۔ جیسے آپ کبھی کبھی بیمار ہوئے، بعض اوقات غشی طاری ہو گئی، یا کئی مرتبہ نماز میں سہو ہو گیا، اور آپ نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ میں بھی ایک بشر ہی ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، میں بھول جاؤں تو یاد دلایا کرو۔ کیا اس غشی کی کیفیت اور سہود نسیان کو پڑھ کر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اب وحی پر اور آپ کی دوسری باتوں پر کیسے یقین کریں؟ ممکن ہے ان میں بھی سہود نسیان اور بھول چوک ہو گئی ہو۔ اگر وہاں سہود و نسیان کے ثبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وحی الہی اور فرض تبلیغ میں شک و شبہات پیدا کرنے لگے، تو اتنی بات سے کیا عیناً آپ ایک کام کر چکے ہوں اور خیال گزرے کہ یہ نہیں کیا، کسی طرح لازم آیا کہ آپ کی تمام تعلیمات اور فرائض باعث سے اعتبار اٹھ جائے۔ یاد رکھیے، سعود و نسیان، مرض اور غشی وغیرہ عوارض و خواص بشریت سے ہیں۔ اگر انبیاء بشر ہیں تو ان خواص کا پایا جانا ان کے رتبہ کو کم نہیں کرتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب ایک شخص کی نسبت دلائل قطعیہ اور براہین نیرہ کے ثابت ہو جائے کہ وہ یقیناً اللہ کا سچا رسول ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عصمت کا تکفل کیا ہے، اور وہی اس کو اپنی وحی کے یاد کرانے، سمجھانے اور پہچاننے کا ذمہ دار ہے۔ ناممکن ہے کہ اس کے فرائض دعوت و تبلیغ کی انجام دہی میں کوئی طاقت خلل ڈال سکے۔ نفس ہو یا شیطان، مرض ہو یا جادو، کوئی چیز امور میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی جو مقصد بعثت سے متعلق ہیں۔ کفار جو انبیاء کو محصور کہتے ہیں، چونکہ ان کا مطلب نبوت کا ابطال اور یہ ظاہر کرنا تھا کہ جادو کے اثر سے ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہی، گویا محصور کے معنی مجنون کے لیے جاتے ہیں، اور وحی الہی کو جوش جنون قرار دیتے تھے، اور یعوذ باللہ اس لیے قرآن میں ان کی تکذیب و تردید ضروری ہوئی۔ یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام لوازم بشریت سے مستثنی ہیں، اور کسی وقت ایک آن کے لیے کسی نبی پر سحر کا معمولی اثر جو فرائض بعثت میں اصلاح خلل انداز نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ تنبیہ، معوذ 3 کے قرآن ہونے پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، اور ان کے عہد سے آج تک بتواتر ثابت ہے۔ صرف ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ان دو صورتوں کو اپنے مصحف میں نہیں رکھتے، یعنی تنصیف میں لکھنے میں نہیں لکھتے، لیکن واضح رہے کہ ان کو بھی ان صورتوں کے کلام اللہ ہونے سے شبہ نہ تھا۔ وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور لا ریب آسمان سے اترا ہے، مگر ان کے نازل کرنے کا مقصد رقیہ اور علاج تھا۔ معلوم نہیں کہ تلاوت کی غرض سے اتاری گئی یا نہیں، اس لیے ان کو مصحف میں درج کرنا اور اس قرآن میں شامل کرنا جس کی تلاوت نماز وغیرہ میں مطلوب ہے یا خلاف احتجاج ہے، روح البیان میں ہے۔
جلد نمبر 733 قاضی ابو بکر باکلافی لکھتے ہیں۔ حافظ نے ایک اور عالم کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، بہرحال ان کی یہ رائے بھی شخصی اور انفرادی تھی، اور جیسے کہ بزار نے تصریح کی ہے کہ کسی ایک صحابی نے ان سے بھی محض خبر واحد سے معلوم ہوئی جو تواتر قرآنی کے مقابلے میں قابل سماعت نہیں ہو سکتی۔ اس رب کریم کا شکر ہے کسی زبان سے کروں، اس رب کریم کا شکر کس زبان سے کروں جس کی خاص توفیق و تسیر سے آج یہ معتمد شان کا کام انجام کو پہنچا۔ الہی، عرفہ کے مبارک دن اور وقوف بعرفات کے وقت تیرے کلام پاک کی ایک مختصر سی خدمت جو محض تیرے فضل و عنایت سے اختتام پذیر ہوئی، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الناس کی 3 لاکھ تھی، تینوں بیان کر دیں گے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔